فرائڈ کہتا ہے کہ یہ کوئی مؤثر دلیل نہیں کہ ان نظریات پر اس لیے ایمان لانا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد ان پر ایمان لائے تھے، اس لیے کہ ہمارے بزرگ کئی حوالوں سے ہم سے کم علم اور کم فہم تھے۔ فرائڈ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ انسانی تہذیب اور ثقافت کی عمارت مذہبی عقائد پر استوار ہے، اور اگر انسان کو یہ درس دیا گیا کہ نہ تو کوئی طاقتور اور منصف خدا اور نہ ہی کوئی روحانی دنیا موجود ہے اور نہ موت کے بعد زندگی کی کوئی حقیقت ہے، تو وہ تہذیب کی سب روایات، اقدار اور قوانین کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ طاقت کا ناجائز استعمال اور ظلم کا دور دورہ ہوگا۔ چنانچہ اگر ہم پر یہ حقیقت آشکارا بھی ہو جائے کہ مذہب کے دامن میں سچائیاں نہیں ہیں، تب بھی انسانیت کی بقا کے لیے ہمیں اس حقیقت کو عوام سے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ فرائڈ اور خدا۔ سیگمنٹ فرائڈ کے بعد علم نفسیات صرف اعصابی امراض کے علاج تک محدود نہ رہا، بلکہ اسے انسان کی ہر کاوش کے پیچھے کار فرما نفسیاتی عوامل کا سائنسی تجزیہ کرنے کی اہلیت حاصل ہو گئی۔ آئیے دیکھیں کہ جدید علم نفسیات کا باوا آدم سیگمنٹ فرائڈ ہمیں اس تصور خدا کے بارے میں کیا بتاتا ہے جو قدیم ترین تہذیبی انسان سے لے کر مفکروں، فلاسفروں، صوفیوں، حتیٰ کہ جدید ترین ماہرین طبیعت کے شعور میں آسیب کی طرح پیچھا کر رہا ہے۔ فرائڈ 6 مئی 1856 کو چیکوسلواکیا میں ایک یہودی اون فروش کے ہاں پیدا ہوا۔ اس کی ماں اس کے باپ جیکب فرائڈ کی تیسری بیوی تھی، جو اپنے خاوند سے 20 سال چھوٹی تھی۔ فرائڈ بچپن سے ہی بے حد ذہین اور انتہائی سخت محنت کرنے والا شخص تھا۔ اس نے مذہب پر زندگی بھر عمل نہ کیا، بلکہ اسے کبھی گمان بھی نہ ہوا کہ وہ یہودی نسل ہے۔ تاہم اسے نازیوں کی یہودی دشمن تحریک کا نشانہ بننا پڑا۔ فرائڈ خود تو ایک بہت ہی مہذب آدمی تھا، لیکن وہ تہذیب کو جابرانہ خیال کرتا تھا۔ اس کے خیال میں تہذیب نے جبلتوں کی تسکین پر انسان کی برداشت سے زیادہ پابندیاں لگا دی، جس کے رد عمل میں انسان کے اندر اعصابی علامتوں نے سر اٹھایا۔ چنانچہ فرائڈ کو ابتدائی انسان کے مطالعہ میں بڑی گہری دلچسپی تھی۔ وہ علم انسانی کے ان ماہرین پر تنقید کیا کرتا تھا جو آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ کر اور میدانی کام یعنی فیلڈ ورک کیے بغیر محض نظریاتی موشگافیوں میں زندگی بسر کر دیتے تھے۔ فرائڈ نے تمام مذہبی عقائد کو فریبانہ اور خیالی قرار دے کر رد کر دیا۔ فرائڈ کا آخری دم تک یہ خیال رہا کہ تاریخ میں پیچھے جا کر اس اصلی واقعے پر پہنچا جا سکتا ہے جہاں سے مذہب اور اخلاقیات کا آغاز ہوا تھا۔ اسے اس بات کا اعتراف تھا کہ مذہب کبھی کبھی اعصابی علامتوں کو دبانے میں بھی کردار ادا کرتا ہے، لیکن وہ سختی سے اس بات پر قائم رہا کہ مذہبی عقائد آرزو بری پرفریب نظری الوژن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرائڈ کے الفاظ میں قدیم انسان نے فطرت کی دہشت ناکیوں کا اپنے سر پر چڑھا بھوت اتارنا تھا۔ اس نے تقدیر کے بے رحم کھیل کے ساتھ مطابقت پیدا کرنی تھی، خاص طور پر تقدیر کا وہ ظالمانہ کھیل جو موت میں نظر آتا تھا۔ انسان کو ان مصائب کی تلافی کرنا تھا جو تہذیبی زندگی عمومی طور پر اس پر عائد کرتی جا رہی تھی۔ چنانچہ فرائڈ کا ایمان تھا کہ مذہب انسان کی بے بسی کے احساسات سے پیدا ہوا تھا اور دیوتاؤں کا تصور اس کا ہی پرتو تھا۔ قدیم بالغ انسان کی زندگی زلزلوں سے لے کر بیماریوں تک ہر طرح کے خطرات سے دوچار تھی، جبکہ ایک بچے کی شکل میں وہ اور بھی بے بس تھا، لیکن اپنے باپ کو پہچانتا تھا، خواہ وہ اسے کتنا ہی مرعوب کن دکھائی کیوں نہ دیتا ہو، کم از کم وہ اسے خطرات سے بچاتا تھا۔ فرائڈ لکھتا ہے، نوزائیدہ بچے کی بے بسی اور اس کی باپ کی خواہش میں مذہبی عقائد کی پیدائش کو اخذ کرنا مجھے مسلمہ اور غیر متنازع دکھائی دیتا ہے، کیونکہ خوف کے احساسات صرف بچپن تک ہی محدود نہیں ہوتے، بالغ افراد بھی قسمت کی اعلیٰ تر قوت کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ میں بچے کی باپ کے تحفظ کی ضرورت سے زیادہ طاقتور ضرورت کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس سے قبل فرائڈ ان خطرات کی اہمیت پر روشنی ڈال چکا تھا جو فرد کو اندر سے خوف زدہ رکھتی ہیں۔ اس سلسلے میں وہ اعصابی رسومات اور مذہبی اعمال کے درمیان یکسانیت کو بیان کرتا ہے۔ اس کی نظر میں اعصابی رسومات اپنی انا کو تحفظ فراہم کرنے کا ذریعہ تھی، عبادت بھی یہی کردار ادا کرتی ہے۔ فرائڈ کے نزدیک مذہب تہذیب کے ایک جزو کے طور پر کچھ جبلی ابھاروں کو دبانے اور ان کی نفس کشی کرنے کی بنیاد پر قائم ہے۔ تاہم یہ ہیجانات ایسے نہیں ہوتے جیسے اعصاب خلل میں جنسی جبلت لازمی طور پر ہوتی ہے۔
وہ ابھار سماجی طور پر ضرر رساں ہوتے ہیں لیکن مکمل طور پر جنسی عنصر سے خالی نہیں ہوتے۔ نیک لوگ چونکہ دعاؤں میں اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کر لیتے ہیں، اس لیے انہیں مذہبی رسومات ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے اندر جو گناہ کی ترغیب پیدا ہو رہی ہے اس کے خلاف دفاع اور جبلی قوتوں کو دور یا کنٹرول کر سکیں جن کا انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ انہیں اندر سے توڑ دیں گی۔ فرائیڈ نے اس حد تک توثیق کر دی تھی کہ مذہب کو انسانیت کا عالمی نفسیاتی مسئلہ قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مذہبی عقائد بھی ان نفسیاتی الجھنوں کی طرح ہیں جنہیں انسانیت اپنی جہالت اور کم عقلی کے دور سے اپنے لاشعور میں دبائے رکھے ہے۔ فرائیڈ کی تھیوری کے مطابق مذہب اندر سے اٹھنے والے ان سرکش اباروں سے عبادات اور رسومات کے ذریعے فرد کو تحفظ دلانے کا وعدہ کرتا ہے جن پر تہذیبی زندگی انفرادی رضامندی کے بغیر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ نفس کشی کسی حد تک اپنے معاشرتی ساتھیوں کے ساتھ یکجہتی کو ممکن بنا دیتی ہے اور یوں جبلتوں کی تسکین کی بے بسی کا احساس کم تر ہو جاتا ہے۔ دوسرے مذہب کسی نہ کسی شکل میں زندگی بعد از موت کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ اس سے موت کی دہشت کم ہوتی ہے اور یوں بھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ بطور انعام آسمانی لذتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ ان دنیاوی لذتوں کے بدلے میں جو اس نے سماجی رسم و رواج کو قائم رکھنے اور تہذیب کے مفادات کے لیے چھوڑ دی تھیں۔ فرائیڈ تہذیب کے عمل کو اعصاب کے لیے اشتعال انگیز قرار دیتا ہے۔ اگرچہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ اگر آدمی بطور انسان زندہ رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے تہذیب ضروری ہے، لیکن وہ ان زخموں کی بات کرتا ہے جو تہذیب کے عمل کے دوران فرد پر لگتے ہیں جب وہ اسے ایک فطری زندگی بسر کرنے سے روکتی ہے۔ فرائیڈ کی ایک مشہور کتاب مغالطے کا مستقبل یا دی فیوچر آف ایلوژنز ہے جس میں وہ تصور خدا کو انسان کا وہم اور مذہب کو خوشکن سرابوں کا پلندہ قرار دیتا ہے۔ کسی معاشرے میں مذہبی نظریات کو اتنی اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ عقائد انسان کی جذباتی اور نفسیاتی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ انسان جب کسی معاشرے میں پرورش پاتا ہے تو وہ ریاضی کے قانون 2+2=4 کی طرح مذہبی نظریات بھی وراثت میں پاتا ہے۔ ان نظریات کو روحانی رنگ میں پیش اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی تاریخی اہمیت کو کم کر کے مذہبی اہمیت کو بڑھا لیا جائے تاکہ اہل ایمان مقدس تحریروں، شخصیات، واقعات اور کرداروں کو تاریخی تناظر میں رکھ کر کوئی معروضی تجزیہ نہ کر سکیں۔ مذہبی خیالات منطق کے ذریعے نہیں بلکہ ایمان کے راستے انسان تک پہنچتے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کو بہت عزیز ہوتے ہیں۔ وہ خود کو خوش قسمت اور ایمان کی دولت سے مالا مال خیال کرنے لگتے ہیں، اور جو ایمان نہیں رکھتے انہیں کم فہم سمجھتے ہیں۔ مذہبی علوم اور دیگر علوم میں یہ فرق ہے کہ اگر ہم بچپن میں جغرافیہ کا سبق پڑھتے ہیں تو جوانی میں دنیا بھر میں گھوم پھر کر اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے جو جغرافیہ کے اساتذہ نے پڑھایا تھا، لیکن مذہبی علوم پر یہ اصول لاگو نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انہیں شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ایک زمانہ تھا مذہبی نظریات کو شک کی نظروں سے دیکھنے والے کو سزا ملا کرتی تھی۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ یہ کوئی مؤثر دلیل نہیں کہ ان نظریات پر اس لیے ایمان لانا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد ان پر ایمان لائے تھے، اس لیے کہ ہمارے بزرگ کئی حوالوں سے ہم سے کم علم اور کم فہم تھے۔ فرائیڈ مذہبی تعلیم کے حوالے سے واضح کرتا ہے کہ بچپن میں ہمیں جو علم دیا جاتا ہے اس کا سب سے اہم حصہ جس کا تعلق زندگی کے رازوں سے ہوتا ہے سب سے زیادہ غیر معتبر ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کو مذہبی عقائد کے سلسلے میں شک یا سوال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ مذہبی عقائد کے بارے جتنے بھی ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں ان کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، ظاہر ہے اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی، اور اگر مذہبی لوگوں کا سوالوں اور اعتراضات سے سامنا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مذہبی عقائد منطق کے دائرے سے باہر اور بالاتر ہیں۔ عقائد کو انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کرتا ہے، انہیں عقل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ فرائیڈ سوال کرتا ہے ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہیں عمر بھر یہ تجربہ نصیب نہ ہو یا عقل کو تیاگ کر کسی داخلی تجربے کی وجہ سے نظریات تبدیل کرنے کو تیار نہ ہوں۔ بقول فرائیڈ جب میں اپنے بچوں کو پریوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا تو وہ پوچھا کرتے تھے، ابو کیا یہ کہانی سچی ہے؟ اور جب میں یہ کہا کرتا تھا کہ وہ کہانی سچی نہیں ہے تو ان کے چہروں پر ناگواری کے جذبات نمایاں ہوتے تھے، انہیں یوں لگتا تھا جیسے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہو۔
مذہبی لوگوں کا بچوں سے بھی برا حال ہوتا ہے کیونکہ عقائد کی پریوں کی کہانیوں پر تقدس کا ملمہ چڑھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدتوں عقائد کو انسانی فکر اور تجربے کے ترازو میں تولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عقائد کی نفسیاتی وجوہ تلاش کرنے نکلیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے تصور خدا فراہم کرتا ہے، اسے مختلف خطرات کے خوف سے نجات دلاتا ہے، نیکی اور بدی کا ایک پیمانہ بھی دیتا ہے، اور زندگی کی ناانصافیوں کا مرنے کے بعد ازالہ بھی فراہم کرتا ہے۔ کائنات کی ابتدا، جسم اور روح کے رشتے اور زندگی کے دیگر مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ اس سے انسانوں کو بہت سے سوالوں کے بنے بنائے جواب مل جاتے ہیں اور انہیں اپنے مسائل پر غور کر کے حل تلاش نہیں کرنے پڑتے۔ اس لیے لوگ مذہب میں ایک گوشہ عافیت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ اگر ایک درمیانے طبقے کی پروردہ لڑکی یہ باور کر لے کہ ایک دن ایک امیر شہزادہ آ کر اس سے شادی کرے تو ایسا ممکن ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوا بھی ہے، لیکن آسمانوں سے اترے خدا کے کسی نمائندے کا اس دنیا کو جنت بنانا بعید از قیاس ہے، اور اس کا بالکل امکان نہیں، چاہے ہم اس یقین کو سراب کہیں یا دیوانگی کا حصہ۔ یہ لوہار کے اس ایمان سے مختلف قطعی نہیں تھی کہ ایک دن اس کا سارا لوہا سونے میں منتقل ہو جائے گا۔ نفسیاتی مریضوں کے مصنوعی ایمان یا ڈیلوژنز کو ہم منطق کی روح سے غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے کے مقدس نفسیاتی سراب کا کیا کیا جائے؟ مذہبی عقائد کی بدقسمتی رہی ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی سچا ثابت نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نے صدیوں کی محنت اور ریاضت سے جو علم حاصل کیا ہے، انسان اور کائنات کے بارے میں جن حقیقتوں کا سراغ لگایا ہے، وہ عقائد ان سے بالکل لگا نہیں کھاتے۔ اگرچہ سائنس آج بھی زندگی اور کائنات کے بارے کچھ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، پھر بھی سائنسی نقطہ نظر وہ واحد معتبر طریقہ ہے جس سے ہم زندگی اور کائنات کے بارے میں حقائق اور بصیرتیں حاصل کر سکیں گے جن پر انسان متفق ہو سکیں۔ اپنی ذات کی گہرائیوں میں اتر کر اپنی شخصیت اور ذہن کے بارے جان سکتے ہیں، لیکن عالمگیر صداقتیں تلاش نہیں کر سکتے۔ گفتگو کے اس موڑ پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر مذہبی عقائد عقل اور دلیل سے ثابت نہیں ہوتے تو ان پر ایمان لانے میں کیا قباحت ہے؟ ان عقائد سے بہت سے دکھی اور غمزدہ دلوں کو ڈھارس بھی ملتی ہے۔ فرائیڈ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ جس طرح کسی شخص کو کسی بات یا عقیدے پر ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ہم کسی کو ایمان نہ لانے پر بھی مجبور نہیں کر سکتے، لیکن انسان کو آزاد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ناقدانہ سوچ کو معطل نہ کرے اور اس قسم کی باتوں سے دھوکہ نہ کھائے۔ جہالت بہرحال جہالت ہے، چاہے اس کے حق میں کتنے ہی بچگانہ دلائل کیوں نہ پیش کیے جائیں۔ زندگی کے کسی اور شعبے میں کوئی شخص ایسی کمزور بنیادوں پر اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرے گا، لیکن مذہبی عقائد کی بحث میں لوگ ہر قسم کے حقائق سے شمپوشی اور بے ایمانی روا رکھتے ہیں۔ مذہبی لوگ خدا کا ایک ایسا تجریدی تصور پیش کرتے ہیں جنہیں انہوں نے اپنے ذہنوں میں تخلیق کیا ہوتا ہے، اور پھر مصر ہوتے ہیں کہ انہوں نے حقیقت پالی ہے۔ تصور خدا انسان کی اپنی بے بسی اور مجبوری کے احساس کا نتیجہ ہے، لیکن یہی بے بسی اور مجبوری کی زمین خدا اور مذہب کے لیے بہت زرخیز ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایسے عقائد کو جنم دیا؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زندگی اور کائنات کا غیر منصفانہ نظام دے کر انسان نے خواہش کی کہ کاش ایک ایسا خدا ہو جو زندگی میں انصاف نافذ کرے، اور اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں انصاف کی فضا قائم کرے۔ لیکن یہ خیال ایک خواہش سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ کاش ہمارے آباء و اجداد نے مذہبی عقائد میں پناہ لینے کے بجائے زندگی کی تلخ حقیقتوں کو قبول کرنے اور کائنات کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی ہوتی۔ فرائیڈ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ انسانی تہذیب اور ثقافت کی عمارت مذہبی عقائد پر استوار ہے، اور اگر انسان کو یہ درس دیا گیا کہ نہ تو کوئی طاقتور اور منصف خدا اور نہ ہی کوئی روحانی دنیا موجود ہے اور نہ موت کے بعد زندگی کی کوئی حقیقت ہے، تو وہ تہذیب کی سب روایات، اقدار اور قوانین کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ طاقت کا ناجائز استعمال اور ظلم کا دور دورہ ہوگا۔ اگر ہم پر یہ حقیقت آشکارا بھی ہو جائے کہ مذہب کے دامن میں سچائیاں نہیں ہیں، تب بھی انسانیت کی بقا کے لیے ہمیں اس حقیقت کو عوام سے چھپا کر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم نے عوام سے ان کے عقائد چھین لیے تو بڑا ظلم ہوگا۔ ان گنت لوگ انہی بے ساکیوں کے سہارے زندگی گزارتے ہیں۔ مزید برآں انسان کی بہت سی نفسیاتی اور جذباتی ضروریات کا سائنس کے پاس کوئی علاج نہیں،
اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ ماہر نفسیات جو ساری عمر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسانی اعمال اور زندگی کے محرکات کا تعلق عقل سے کم اور جبلتوں اور خواہشات سے زیادہ ہے، آج انسانیت کو ان کی جذباتی خواہشات کی تسکین سے روک رہا ہے اور عقل کا ایسا درس دے رہا ہے جو انسانی تہذیب کی بقا کے لیے نہایت مضر ہے۔ فرائیڈ نے اس کا جواب یوں کیا: میری نگاہ میں انسانی تہذیب اور ارتقاء کے لیے ان مذہبی عقائد پر ایمان لانا نہ لانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ مذہب نے انسانی معاشروں پر ہزاروں سال حکمرانی کی ہے، لیکن اس دور میں بھی انسانی زندگی مصائب و آلام اور ناانصافیوں سے پر تھی۔ اس دور میں بھی انسان گناہ کرتے تھے۔ مذہبی کتابوں اور اعتقادات کو جب تنقید اور سائنس کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ان میں بہت سی کوتاہیاں اور خامیاں دکھائی دیتی ہیں۔ مذہبی اعتقادات اور غیر مہذب قوموں کی سوچ میں بہت سی مماثلتیں نظر آتی ہیں۔ انسانی تہذیب کو غیر تعلیم یافتہ اور مجبور اور معدوم عوام سے زیادہ خطرہ ہے۔ مذہبی عقائد کی عمارت ڈھہ جانے سے انسانی تہذیب کسی بحران کا شکار نہ ہوگی، بلکہ اس طرح جب گاؤں کے ایک مقدس درخت کو کاٹا تو لوگ خوف زدہ تھے کہ ان پر کوئی قیامت ٹوٹے گی، لیکن اس واقعے کے بعد نہ تو کوئی عذاب آیا اور نہ ہی لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑیں۔ ہمیں انسانی مسائل کے لیے خدا کی مرضی کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مذاہب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف قوموں اور مختلف مذاہب میں خدا کی مرضی کو مختلف ہی نہیں، متضاد انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور کسی انسان کے لیے ان کی صحت کی جانچ پڑتال کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہم انسانی زندگی کے معقول اور منصفانہ قوانین اپنے شعور، علم اور آپس کے مشورے سے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اس عمل میں خدا، مذہب اور آسمانی کتابوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کرنے سے وہ قوانین آسمانوں سے اتر کر زمین پر آ جائیں گے۔ ان میں حالات اور انسانی معاشرے بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی لائی جا سکیں گی اور وہ حقیقت پسندانہ بھی ہوں گے۔ آسمانی قوانین کے ایک طرف نفاذ سے لوگوں کے اندر تلخی پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اپنے بنائے قوانین کے بارے لوگوں کا رویہ ہمدردانہ اور دوستانہ ہوگا۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ ان میں ان کی اپنی بہتری مضمر ہے۔ چنانچہ ہم قوانین کو خدا کے ساتھ منسوب کرنا چھوڑ دیں اور اس درمیانی کڑی سے نجات حاصل کر لیں تو ہم ارتقاء کے سفر کو ایک قدم آگے بڑھا سکیں گے۔ تاریخ کے مطالعے اور نفسیاتی سائنس نے ہم پر یہ اجاگر کر دیا ہے کہ مذہبی عقائد پر ایمان لانے میں لاشعوری محرکات نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم ان لاشعوری عوامل کے بجائے اپنے شعور اور عقل پر زیادہ انحصار کریں۔ جس طرح ایک ذہنی مریض اپنی الجھنوں کی تفہیم کے بعد اپنا نقطہ نظر اور لائحہ عمل تبدیل کرتا ہے اور زندگی کے فیصلے عقل و دانش کی بنیاد پر کرتا ہے، مذہبی عقائد اور نظریات صدیوں کے سفر کے بعد اتنے گرد و غبار سے اٹ گئے ہیں کہ ان میں سے حق اور سچ تلاش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پرانے زمانے میں انسان کا شعور بچوں جیسا تھا، ان کے ساتھ استعاروں کی زبان استعمال ہوتی تھی، لیکن آج انسان کا شعور بالغ ہو چکا ہے، اور اگر آج ہم اس کے ساتھ زندگی اور دنیا کے بارے میں مذہب کی استعاراتی زبان میں بات کریں تو سائنس جب انہیں حقیقتی بتائے گی تو لوگوں کا یہ گمان کرنا لازم ہے کہ مذہب کے نام پر ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ پوچھے کہ نوزائیدہ کہاں سے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں سے اترتے ہیں اور انہیں پرندے لے کر آتے ہیں، لیکن اس بچے کو بڑے ہو کر حقیقت کا ادراک ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں والدین نے دھوکہ دیا تھا۔ اب ہم جان گئے ہیں کہ بچوں سے استعاراتی زبان میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کی عقل کے مطابق انہیں زندگی کی حقیقتوں کے بارے میں بتائیں۔ یہی صورتحال مذہبی عقائد کو ماننے والے انسانوں کی بھی ہے۔ ایمان رکھنے والا اپنے عقائد سے عقل کے بجائے جذبات سے جڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے معاشرے کے خوف سے ہی مذہبی روایات کو زندگی کی دیگر تلخ حقیقتوں کی طرح قبول کر لیا ہے۔ میرے خیال میں انسانوں کا عقل اور شعور کو قبول نہ کرنے کا عمل اس مذہبی تربیت کا حصہ ہے جو انسانوں کو بچپن سے دی جاتی ہے۔ ہم بچوں کو اتنی چھوٹی سی عمر میں خدا، مذہب اور حیات بعد الموت کے بارے تصورات سکھاتے ہیں جب ان کی عقل انہیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے اور وہ انہیں بلا سوچے سمجھے قبول کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میری نگاہ میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ دو طرح کی ناانصافیاں کرتے ہیں۔ ہم انہیں انسانی زندگی کے جنسی پہلو کی صحیح تعلیم سے محروم رکھتے ہیں اور انہیں مذہب کی غیر ضروری تعلیم دیتے رہتے ہیں۔ ایسی تربیت سے بچوں کا ذہن اور شخصیت اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ جوانی کے بعد بھی ان میں سے بہت سے اس تعلیم و تربیت کے مضر اثرات سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ وہ ہمیشہ جہنم کی آگ سے ہی ڈرتے رہتے ہیں اور عقل و شعور استعمال نہیں کرتے۔
فہم و فراست کے استعمال کے بغیر ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ انسان اپنی بلوغت تک پہنچیں گے؟ اگر کسی انسان کا بچپن جنسی اور مذہبی پابندیوں سے داغدار ہو تو اس کے ایک صحت مند زندگی گزارنے کے امکانات اور بھی کم ہو جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں بہتر مستقبل کے خواب دیکھنے چاہیے اور انہیں شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ ایسا مستقبل جس میں انسانی بچوں کو غیر ضروری تعلیم نہ دی جائے گی اور وہ اپنی عقل کا پورا استعمال کر سکیں گے۔ مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ انسان مذہبی سراب کے بغیر زندگی کے مسائل اور حقیقتوں سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں کی پرورش صحت مند اور آزاد ماحول میں ہوگی وہ زندگی کے حقائق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کائنات کا مرکز اور خدا کا چہیتا نہیں سمجھتے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسے خیالات سے بچپنا جھلکتا ہے۔ انسان بچپن میں اپنے آپ کو والدین کا منظور نظر سمجھتے ہیں، لیکن بالغ ہو کر زندگی کے تلخ حقائق سے نبرد آزما ہوتے ہیں تو ان کا رویہ حقیقت پسندانہ ہوتا ہے۔ اگر انسانوں نے اگلے جہانوں سے بیجا امیدوں کو چھوڑ کر اسی دنیا میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا شروع کیا تو انسانی زندگی میں ایک توازن پیدا ہوگا۔ انسان بچپن میں اپنا برا بھلا نہیں جانتا، وہ اپنی خواہشوں اور جبلتوں پر عمل کرتا ہے۔ اس وقت جذباتی محرکات عقلی محرکات کی نسبت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ عقل و دانش کا نظام بھی انسانیت کے لیے احترام آدمیت کا تحفہ لے کر آئے گا، جس کی مذہبی لوگ خدا سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک حوالے سے ہمارے مقاصد ایک ہی ہیں لیکن راستے جدا ہیں۔ ہم اپنی محنتوں کا پل قیامت کے بجائے اگلے نسلوں میں پانے کے متمنی ہیں۔ تجربات اور عقل کے سامنے مذہب گھٹنے ٹیک دے گا۔ یہ طے ہے کہ مذہب ایک سراب ہے، لیکن سائنس کی تحقیقات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم سراب کا پیچھا نہیں کر رہے۔ سائنس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ سائنس پر یہ اعتراض سچائی پر مبنی نہیں کہ وہ ایک قانون پیش کرتی ہے اور کچھ عرصے بعد اس کی تردید خود ہی کر دیتی ہے۔ سائنسی تحقیقات حقائق سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھاتی ہیں، وہ کوئی انقلاب نہیں لاتی۔ فرائیڈ خدا اور انسان کے رشتے کے بارے لکھتا ہے، یہ ایک ایسا احساس ہے جسے انسان ابدیت کے سنسنی خیز محسوسات قلبی میں ڈوب جانے کا نام دینا پسند کرتا ہے۔ کچھ اس طرح کا احساس جس میں انسان لامحدودیت کو بے پایاں سمندر کی طرح محسوس کرتا ہے۔ فرائیڈ اس احساس کو اس کیفیت سے موازنہ کر کے دیکھتا ہے جو محبت کی انتہا میں ہوتی ہے، جس میں عاشق اپنے محبوب کے ساتھ خود کو یکجا کر لیتا ہے۔ فرائیڈ اس کی تشریح یوں کرتا ہے کہ ایسی کیفیت اپنی اس ابتدائی حالت کی طرف مراجعت ہوتی ہے جہاں شیرخوار بچہ ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا اور خود کو ماں کے ساتھ ایک ہی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جوں جوں بڑا ہوتا ہے ماں سے خود کو الگ محسوس کرنا سیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ محبت میں بہر بیکراں کا احساس فریب نظر کے سوا کچھ نہیں۔ فرائیڈ محبت کی حالت کو بھی پاگل پن کی ہی ایک قسم سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جیسے جیسے علمی بلوغت کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا خود پر اعتماد بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ کائنات بھی اس کی نظروں کے سامنے شفاف ہوتی جا رہی ہے۔ چنانچہ خوف کے سائے تلے تصور خدا کے ساتھ چمٹے رہنے کی ضرورت کا جواز باقی نہیں رہا۔ اب انسان کو کسی ذہنی تحفظ کی ضرورت نہیں، وہ اس کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے۔ اینتھنی اسٹار فرائیڈ سے اختلاف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فریب نظری کا مرتکب اور خوش آئند مغالطوں کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وجد جیسی انتہائی انبساطی حالت کے تجربے سے صرف صوفی ہی نہیں گزرتے بلکہ آرٹسٹوں سے لے کر محققین اور سائنسدانوں تک کو ایسے لمحات پیش آتے ہیں جو ان کی زندگی میں اتنا گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے بارے ان کی سوچ میں مکمل اور مستقل نوعیت کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے وجدانی تجربات و احساسات کو نہ ہی مکمل طور پر مذہبی معنوں میں لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں مکمل طور پر فریبانہ قرار دے کر رد کیا جا سکتا ہے۔ فرائیڈ مزید برآں اپنی مذکورہ کتاب میں یہ خیال پیش کرتا ہے کہ مستقبل بعید میں عقل و دانش بالآخر اپنا لوہا منوا لے گی اور مذہبی عقائد ترک کر دیے جائیں گے۔ فرائیڈ کے الفاظ میں، ہم جتنی بار اصرار کر لیں کہ جبلتوں کے مقابلے میں انسان کی دانش بے بس ہے، اور شاید ہم یہ کہنے میں حق بجانب بھی ہوں، تاہم اس کمزوری کا ایک بڑا عجیب پہلو بھی ہے۔ گو عقل کی آواز نرم خو ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھتی جب تک سماعتوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر لیتی۔ یعنی جہالت کی گنگرج سے علم کو کہاں تک دبایا جائے گا؟ واہمہ کھلی حقیقتوں سے کب تک آنکھیں چرائے گا؟
پسماندہ فکر ترقی کے عمل کو سست تو کر سکتی ہے، اسے شکست نہیں دے سکتی۔ فرائیڈ انٹلیکٹ کو سائنس کے مساوی قرار دیتا ہے۔ مذکورہ کتاب سے فرائیڈ کا مشہور عام فکرہ پیش خدمت ہے: نہیں، ہماری سائنس کوئی سراب نہیں، البتہ یہ فرض کرنا سراب ہوگا کہ جو سائنس ہم کو نہیں دے سکتی ہم کہیں اور سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے جدید انسان کا یہ ہے وہ شاندار اعلان جس میں وہ اپنے زمانے بچپن کے تمام تصورانہ نظام ہائے عقائد کو دفن کر دیتا ہے کہ اب اس کے پاس عقل کی اتنی روشنی اور ٹیکنالوجی کی اتنی قوت میسر آ چکی ہے کہ اسے مزید اوہام کے سہارے زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرائیڈ جب مذہبی خدا کی بات کرتا تو اس کی طرف وہ ہمیشہ تمہارا خدا یا روایتی عقیدے کا خدا کہہ کر اشارہ کیا کرتا تھا، تو اس کا مطلب صدائے عقل ہوا کرتا تھا۔ فرائیڈ نے ہمارے اور تمہارے خدا میں امتیاز کر کے مذہبی اور سائنسی فکر کے تضاد کو واضح کر دیا ہے۔ روایتی تصور خدا کتنا بھی پالش کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے ساتھ وابستہ دیگر عقائد عقل سے براہ راست ٹکراتے رہیں گے۔ اس لیے مذہبی حلقوں کا اصرار رہتا ہے کہ خدا کے معاملے میں زیادہ عقل سے نہیں سوچنا چاہیے۔ اس طرح وہ بالواسطہ اپنے کمزور موقف کو تسلیم کرتے ہیں کہ روایتی تصور خدا صرف اندھے عقیدے سے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اس سے خالق کائنات کی عجیب تصویر بنتی ہے کہ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے سوچے سمجھنے والے اعلیٰ عقل کا سامنا کرنے سے گریزاں ہیں، اور انسانوں کے ادراک میں بذریعہ عقل اترنے کے بجائے ان کے اندر وہ ہم بن کر جاگزیں ہونے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ فرائیڈ نے عقل کی آواز کو ہمارا خدا کہہ کر اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ آج خدا کے معنی بدلنے کی ضرورت ہے۔ زمانہ جاہلیت کی ہزاروں سال پہلے والے قدیم انسان کا بنایا تصور خدا اس علم کی توہین ہے جسے انسان نے اپنے ہزاروں سال کے تہذیبی اور ثقافتی سفر میں اپنی گہری مغزماری اور تجربوں سے اکٹھا کیا ہے۔ فرائیڈ کا شمار ان مفکروں میں ہوتا ہے جنہوں نے 20ویں صدی کے انسانی نقطۂ نظر میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ڈارون نے واضح کیا تھا کہ انسان خدا کی کوئی خصوصی مخلوق نہیں، بلکہ وہ صرف حیوانیت سے قدرتی طور پر نشو و نما پا کر انسانی سطح تک پہنچا ہے، جبکہ فرائیڈ نے انسان کو خود اپنے بارے خوش فہمی پر مزید ضرب لگاتے ہوئے کہا کہ انسان اپنے دماغی گھر یا مینٹل ہاؤس میں اتنا مالک و خود مختار نہیں جتنا فرض کیا جاتا ہے۔ فرائیڈ نے زور دے کر کہا کہ انسان کے فلسفہ و آرٹ میں اعلیٰ ترین کارنامے محض فروتر جبلی ابھاروں کی لطیف اور برتر شکلیں ہیں۔ اسی طرح فرائیڈ نے معاشرے میں نیکی اور ایثار اور اخلاص کے پتلوں کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پیچھے بھی جنسی لذت عطا کرنے والی خود اذیتی اور اپنے سرپرستانہ جذبے کو پوشیدہ کرنے جیسے نفسیاتی عوامل ہوتے ہیں۔ فرائیڈ بے باک اور تبعزات مفکر تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ انسانوں کے بارے صداقت کے نئے پہلوؤں کو جان گیا ہے۔ مذہبی لوگوں کو بڑی آسانی حاصل ہوتی ہے، انہیں تیار صداقت مل جاتی ہے، جہاں کسی کھوج، تفتیش اور سچائی کے حصول کی تڑپ کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ سیکولر نقطہ نظر کے حامل افراد کو اپنی صداقت کی پیاس بجھانے کے لیے زبردست شوق، جذبے اور جدوجہد سے گزرنا پڑتا ہے۔ فرائیڈ کے موت کے حوالے سے بھی خیال قابل توجہ ہیں۔ موت تصور خدا کے پیدا کرنے میں ایک بہت بڑا طاقتور عنصر رہا ہے۔ بعد از فرائیڈ موت کو موت کی جبلت کہا جانے لگا۔ طول نروان کا کہنا ہے کہ کسی بھی جسم حیوانی کی پہم کوشش ہوتی ہے اس مقام تک پہنچنے کی جہاں کوئی بھی محرک اندر یا باہر سے اس کے ابدی سکون میں مخل نہ ہو سکے۔ فرائیڈ کے الفاظ میں ہم دو بنیادی جبلتوں کو ہی اس وقت فرض کرتے ہیں، ایک محبت یا زندگی کی جبلت اور دوسری تباہی کی جبلت۔ اول الذکر جبلت کا مقصد عظیم تر اتحادوں کو قائم کرنا اور انہیں محفوظ رکھنا ہوتا ہے، یعنی اس کا کام باہم جوڑنا ہے۔ اس کے برعکس دوسری جبلت کا نصب العین رشتوں کو توڑ کر چیزوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ تباہی کی جبلت بالآخر مطمئن نظر جاندار چیز کو بھی غیر نامیاتی حالت میں لے آنا ہے۔ اسی سبب سے ہم اسے موت کی جبلت کہتے ہیں، یعنی زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور و ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ اجزاء کے درمیان ترتیب و پریشانی زندگی اور موت کا مستقل عمل جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے۔ وہ مادے کی خود اپنی فطرت میں شامل ہے، نہ کہ کسی خارجی شعور کی مرضی و منشا کا محتاج۔ تو پھر روح کیا ہے؟ انسان جو اپنے اندر میں محسوس کرتا ہے وہ کدھر سے آتی ہے اور کدھر کو جاتی ہے؟ مذہب نے ہزاروں سال تک اس سوال کا خوب استحصال کیا
اور تصور خدا کی ساری عمارت زندگی اور موت کے عمل کی لا علمی پر تعمیر کی۔ فرائیڈ کے مطابق میں شعور کی نمائندگی کرتا ہے۔ انسان کی میں اور روح کا احساس اصلاً سطح جسم کی حس سے پکتا ہے، چنانچہ میں اور روح کا احساس کا انحصار خود اپنے ہی جسم کو بطور الگ ہستی کے متصور کرنے پر ہے، جس کی وجہ سے انا تیسری اور خارجی دنیا کے درمیان میں ثالث کا کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جسمانی ادراک اور حرکی سرگرمیوں کے درمیان قدرتی تعلق ہونے کی وجہ سے روح رضاکارانہ حرکات کو کنٹرول کرتی ہے، تاہم انا کا بنیادی کام تحفظ نفس ہوتا ہے۔ مختصراً انسانی ذہن کا سائنسدان سگمنڈ فرائیڈ مذہب کو فریب نظر قرار دے کر اسے مسترد کرتا ہے، تاہم وہ کسی ایسی منظم کوشش کی ضرورت کا قائل تھا جو جدید علم کی روشنی میں اس کائنات کے بارے کوئی مربوط مفہوم اجاگر کرے۔